اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا بقیہ حصہ۔ رمی جمار کی دعا۔ کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ اب آپ نے رمی جمار پہلے دن جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور پھر قربانی۔ آج کل قربانی کی رقم جمع کروا کر ٹوکن مل جاتے ہیں جن پر قربانی کا وقت درج ہوتا ہے۔ اس وقت انتظار کرنے کے بعد حلق یا قصر کروایا جائے۔ وقت معلوم نہ ہو تو رمی کے بعد حلق قصر کروا سکتے ہیں۔ حلق یعنی پورا سر منڈوانا، ٹنڈ کروانی، اور قصر تھوڑے سے بال کاٹنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے اور قصر والوں کے لیے 1 دفعہ، کیونکہ بال بھی ایک خوبصورتی ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے سب خوبصورتیاں اللہ کے ہاں قربان کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں۔ حلق یا قصر۔ عملاً آپ جمرہ عقبہ کی رمی سے واپس آ کر حلق سر منڈوانا یا قصر بال کم کروا لیں۔ یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے حلق کروانے کی فضیلت قصر کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اگر پہلے عمرہ کے بعد حلق کروایا تھا پھر بھی دوبارہ اسرا پھروانا ہوگا اور اسی کا وہی ثواب دوبارہ ہوگا۔ خواتین انگلی کی ایک پور کے بقدر بال سارے بالوں یا کم از کم 1/4 بالوں میں سے کٹوا لیں۔ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں کیونکہ احرام سے باہر آنے کا وقت ہے۔ حلق یا قصر کے بعد ناخن بھی ترشوانا مستحب ہے۔ احرام کھول کر عام لباس پہننا۔ اب یہ مینا میں آپ نے سارا کام کیا ہے۔ حلق یا قصر کے بعد احرام کا لباس تبدیل کر کے عام لباس پہن لیں۔ نہا دھو کر میل کچیل دور کر لیں۔ اب احرام کی دیگر پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ازدواجی تعلق کی ادائیگی کے، جس کی پابندی طواف افاضہ زیارت کے بعد ختم ہوگی۔ حج کے دوران اس دن نہ تو عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور نہ عید منانے کا کوئی تصور ہے، یعنی حاجی نہ اس دن کوئی عید مناتے ہیں اور نہ کوئی عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس دن تو رکن اعظم حج ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ طواف زیارت۔ طواف افاضہ کے لیے روانگی، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت حج کا لازمی رکن ہے جس کی ادائیگی کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس طواف کے ساتھ سعی بھی واجب ہے۔ طواف زیارت 10 ذی الحج کو ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر بیمار ہوں، ضعیف ہوں یا کوئی اور پریشانی آ جائے تو 12 ذی الحج کی مغرب تک ادا کیا جا سکتا ہے۔ حائضہ خاتون طواف زیارت کے لیے پاکی کا انتظار کرے گی کیونکہ ایسی حالت میں طواف اور سعی نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ایسے میں طواف زیارت مؤخر کر کے دیگر تمام کام یعنی واپس مینا میں قیام اور رمی جمار کیا جا سکتا ہے۔ اگر روانگی کی تاریخ فوراً بعد ہو اور پاک ہونے کے بعد طواف زیارت ممکن نہ ہو تو ایسے میں فقہا کی رائے کے مطابق طواف کر کے ایک بدنہ یعنی اونٹ قربانی دینے سے حج کا رکن ادا ہو جائے گا۔ کچھ فقہا کے نزدیک بدنہ دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے معاشی حالات اجازت دیں تو قربانی دے دینا بہتر ہے۔ بصورت دیگر ایسی خاتون اللہ کے نزدیک گناہ گار نہ ہوگی۔ طواف اور سعی۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی پابندیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد مسنون طریقے پر سعی ادا کریں۔ طواف اور سعی کے طریقے کے لیے عمرہ کا طریقہ قدم بہ قدم پمفلٹ ضرور پڑھ لیجئے۔ مینا کے لیے واپسی۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر مینا واپس جا کر قیام کرنا ہوگا۔ بغیر کسی شرعی عذر کے مکہ میں قیام درست نہیں ہے۔ مینا میں قیام 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان دنوں میں مینا میں رہتے ہوئے تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے۔ پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ عقبہ پر رمی کرنا ہوگی۔ زوال آفتاب کے بعد یعنی 11، 12 اور 13 یہ 3 دن مینا میں ٹھہر کے جمی کرنی ہے۔ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 11 ذی الحج واجب تینوں جمرات کی رمی، قصر نمازیں، ذکر و دعا۔ 12 ذی الحج واجب تینوں جمرات کی رمی، قصر نمازیں، ذکر و دعا۔ غروب آفتاب سے پہلے واپس لوٹ جائیں۔ اگر 13 کی صبح مینا میں ہوگی تو 13 کی رمی بھی کرنا ہوگی۔ 13 ذی الحج اختیاری تینوں جمرات کی رمی کر کے واپس جا سکتے ہیں۔ زوال آفتاب سے پہلے رمی کی جا سکتی ہے۔ ایام تشریق کی تکبیریں۔
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان للہ بکرۃ واصیلا۔ عمرہ یا حج دونوں کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت آخری طواف طواف وداع کہلاتا ہے۔ طواف وداع مکہ کے رہنے والوں کے علاوہ تمام باہر سے آنے والوں کے لیے واجب ہے۔ طواف وداع ترک کرنے پر ایک دم چھوٹے جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی طواف وداع کرنا بھول گیا یا روانگی کی جلدی میں نہ کر سکا اور میقات سے باہر آ گیا تو میقات سے باہر نہیں گیا تو آ کر طواف کرے ورنہ دم دے، جسے حدود حرم میں بھیجنا ہوگا۔ حائضہ خاتون کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر اس نے 10 ذی الحج والا طواف زیارت کر لیا تھا۔ الحمدللہ حج مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ اللہ اسے مقبول حج گناہوں سے بخشش کا ذریعہ اور قابل قدر کوشش بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے گھر کا حج نصیب کرے اور حج مبرور عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ اس میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں وہ میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ مجھ فقیر کو بھی اپنے گھر بلاتا رہے، آمین آمین۔